اور آپ نے ایک ایسے میری بات سنی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے پہ لگانے کی اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہے، جس طرح باپ یا ماں باپ، وہ یہ نہیں کہ ماں باپ نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیے، یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کی تھی۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی جو میں نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے، اس سے میں آپ کو، اپنی قوم کو، جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے۔ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے۔ ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو، چاہے کوئی اسکالر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا، یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ آج ایسے پھر رہا ہے دنیا میں، کوئی آتا ہے گورے رنگ کا، کوئی باہر سے آ جاتا ہے، سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے۔ نہ عزت ہے، نہ آزادی ہے۔ جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے کیونکہ حکم آیا باہر سے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے، غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پہنچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تھوڑے سے لوگ، 1% لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں، اس لیے نہیں ملک بنا تھا۔ ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے، اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر، 10 سال، زیادہ دیر نہیں، 10 سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ پہلے 4-5 سال تو مشکل سے، پہلے 4-5 سال تو امہ سروائیو کر رہی تھی بڑی مشکلوں سے، کبھی جنگ احد، پھر جنگ خندق، بڑی مشکلوں سے امہ نے اپنے آپ کو بچایا، قربانیاں دے کے اپنے آپ کو بچایا۔ اس کے بعد وہ پھر ان کا عروج شروع ہوا۔ قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، قومیں بھیک مانگ کے اور قرضے دے کے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مطلب ہی یہ تھا کہ اسکالرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ، تاکہ اپنے یوتھ کو تو بتائے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے۔ موبائل فون سے بچوں کو وہ مٹیریل مل رہا ہے جو انسانی تاریخ میں نہیں بچے آپ کو ملا۔ تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، وہ کیسے، یہ جو اتنا آنسلاٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے کلچر سے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے۔ وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں،
وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں، اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، ہمارا کلچر بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ تو بچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے، اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ دوسرا ہمارا ہے کیا، جو علامہ اقبال کوشش کرتے رہے۔ تو یہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے، کالج اسٹوڈنٹس، یوتھ، ان کو تیار کریں کہ 21ویں صدی میں آپ نے کیسے آپ نے فیس کرنا دنیا کو۔ اپنی ساری یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ابھی تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت للعالمین اتھارٹی کو ریوائیو کریں گے، اسکالرشپ ریوائیو کریں گے، بچوں کو تیار کریں گے۔ میں اپنے یوتھ کو اب کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا، کبھی ایس دنیا کی تاریخ میں ایسا فینومینا نہیں آیا، اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، نہیں وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن کم از کم